کلپ نمبر 1154۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اس سے پہلی آیت میں لے پالک بچے کو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان بچوں کو ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب نہ کر سکو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور انسانیت کے ناطے تمہارے چچا زاد ہیں، تو تم انہیں اپنا بھائی یا اے بھائی کہو، اور جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو۔ اور ممانعت کا حکم آنے سے پہلے تم نے جو لا علمی میں لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا کہا، اس پر تمہاری گرفت نہ ہوگی، البتہ اس صورت میں تم گناہگار ہوگے جب ممانعت کا حکم آ جانے کے بعد تم جان بوجھ کر لے پالک کو اس کے پالنے والے کا بیٹا کہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے، اسی لیے وہ غلطی سے ایسا ہو جانے پر گرفت نہیں فرماتا، اور جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ ترجمہ، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ اولا کے معنی ہیں زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں، اور اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا اور دین کے تمام امور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مسلمانوں پر نافذ اور آپ کی اطاعت واجب ہے، اور آپ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب اس نے اپنے ماحول کو روشن کیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے کیڑے اس میں گرنا شروع ہو گئے، تو وہ آدمی انہیں آگ سے ہٹانے لگا، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں ہی گرتے رہے، بس میں کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں،
اور اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہٰذا امہات المومنین کا تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ نیز امہات المومنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ یہ حکم حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے جن سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنا دیا تھا اور اس رشتے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ میراث رشتے داروں کا حق ہے اور انہی کو ملے گی۔ ایمان یا ہجرت کے رشتے سے جو میراث ملتی تھی وہ اب نہیں ملے گی، البتہ تم دوستوں پر اس طرح احسان کر سکتے ہو کہ ان میں سے جس کے لیے چاہو کچھ مال کی وصیت کر دو تو وہ وصیت مال کے تیسرے حصے کی مقدار وراثت پر مقدم کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں۔